الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ ادب پنجم استنباط تھا کہ جب قرآن کے محضر میں آئیں مستنبط بن کر آئیں۔ اگر مستنبط بن کر آؤ گے، یہ قرآن ایسا ہے کہ جو آپ کے سامنے علمی عملی کمالات کے دروازے کھولتا ہے، اور اگر صرف تلاوت کرتے رہے، قرآن کی آیات کا تکرار کرتے رہے، تدبر نہ کیا، استنباط نہ کیا، تو پھر ایک لکلکہ زبانی ہے آیات قرآن کا زبان کے اوپر، اور جو حقیقت ان الفاظ کے پیچھے خالق کائنات نے چھپا کر رکھی ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ پس مستنبط بنے۔ جب مستنبط بنیں گے، قرآن ایسا ایسا آپ کو ان وادیوں کی طرف لے کے جائے گا کہ جو واقعاً وادیاں اس انسان کے لیے خالق کائنات نے رکھی ہیں۔ ایک تتمے کے طور پہ ایک مطلب عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کیسے استنباط کریں؟ عرض کیا تھا کہ استنباط کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ تدبر ہے۔ وہ بھلے تدبر کیسے حاصل ہوگا؟ بھلے وہ علوم اور وہ چیزیں جو قرآن فہمی میں دخیل ہیں، وہ پہلے مرحلے میں ان کو حاصل کریں۔ اگر ان کو حاصل کیا، پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آپ اپنی حرکت کو جاری رکھیں گے۔ بعض نمونوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک نمونہ اور عرض کر دوں اس کی اہمیت کے لیے، اور پھر انشاءاللہ اگلے ادب کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے، خالق کائنات نے قرآن کے اندر 3 قسم کی تعبیریں استعمال کی ہیں۔ اگر آپ ان میں توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات بعض حقائق کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر ان کی طرف توجہ ہوگی تو پھر حقائق قرآنی بھی انسان کے سامنے۔ وہ پہلی تعبیر یہ ہے سورہ مبارکہ نساء میں آیت نمبر 124۔ البتہ یہ نہیں ہے، فقط بہت سی آیات کے اندر یہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ کیا کریں گے؟ جو بھی عمل صالح انجام دیتا ہے، ذکر ہو یا انثیٰ ہو، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، یعنی حالت ایمان میں اگر عمل صالح انجام دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کیا ہو جائیں گے؟ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ گرو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک تعبیر۔ بعض میں ہے سورہ اعراف میں بھی، اگر آپ اس کو تلاش کرنا چاہیں تو بہت زیادہ ہے، کہ بعض لوگوں کے لیے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، دروازہ بند ہے ان کے لیے۔ کون لوگ ہیں؟ کہا جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، استکبار کرتے ہیں۔ البتہ ابھی ذہن میں رہے کہ استکبار کا معنی وہ جو اردو میں کیا جاتا ہے کہ تکبر ہے، نہ، تکبر معنی نہیں ہے، استکبار ایک الگ حقیقت ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بس ایک گروہ ہے جن کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جن کو جنت میں اصل آنے کی اجازت نہیں۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ نشانی کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ بہت زیادہ ہے آغا، آیات اسی کلمے سے آپ نکال سکتے ہیں۔ بس پہلا گروہ کون ہے؟ وہ لوگ جو جنت میں جا سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ، یہ تعبیر قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، لہم درجات عند ربہم۔ بعض ایسے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ کہ انہوں نے بھی کوئی اعمال انجام دیے ہیں جن کی بنا پر خالق کائنات نے کہا کہ ان کے لیے درجات ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ اب یہ ترجمے میں بعد میں دقت کے ساتھ کام لیں۔ عند ربہم، لہم، ان کے لیے درجات ہیں عند ربہم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بھی کچھ خصوصیات کو اپنایا ہے جن کی بنیاد پہ خالق کائنات نے یہ تمغہ دیا ہے۔
البتہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کن لوگوں کے لیے؟ کہا وہی کہ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بھلے وہ لوگ جو ادب کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے خالق کائنات نے تعبیر یہ کی کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت بھی ان کے لیے ہے، اجر عظیم بھی ان کے لیے۔ یہ دوسرا گروہ ہے، عرض کروں گا تفصیل سے کہ حقیقت کیا ہے کہ جس کو استنباط کرنا ہے۔ تیسری تعبیر، بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی اسی وادی کے اندر ہیں، ان کے لیے خالق کائنات نے فرمایا ہے ہم درجات عند اللہ، معنی کیا ہے؟ وہ خود درجہ ہیں، خود درجات ہیں، اللہ کے لیے نہ ان کے لیے ہیں، ان کے لیے نہ، خود وہ درجہ ہیں، کہاں؟ اللہ کے ہاں۔ خوب، یہ تعبیریں قرآن کی عجیب ہے نا۔ خوب، فرق کہاں سے آئے گا آگا؟ خوب، پہلے گروہ کہا کہ عمل صالح کریں، مذکر و مؤنث و فرق نہیں کہتا، یہ کیا ہے؟ اولئک یدخلون الجنہ، یہ جنت میں چل جائیں گے۔ داخل ہو سکتے ہیں، جنت ان کی ہے نہیں، ملکیت نہیں ہے، یہ فقط اجازت ہے، اجازت ہے، ہاں تم جاؤ کھاؤ پیو رہو، یہ تمہیں اجازت ہے، لیکن مختص نہیں ہے تمہارے ساتھ، مالک نہیں ہو تم، ٹھیک ہے؟ بعض تعبیر جب قرآن استعمال کرتا ہے لہم درجاتن، درجات ان کے لیے ہیں، درجات کے یہ مالک ہیں، یا دوسرا آپ لام جو یا ملکیت کے لیے، اختصاص کے لیے، یا پھر کیا ہے یہ درجات مختص ہیں انہی لوگوں کے لیے۔ خوب، عند ربہم، البتہ اپنے رب کے پاس ان کے درجات مختص ہیں، یا ان درجات کے یہ خود مالک ہیں۔ تیسری تعبیر کہا کہ نا درجات اصل ہیں ہی یہ خود درجے ہیں، نہ یہ کہ درجات ان کے لیے ہوں، نہ یہ خود درجہ بن جاتے ہیں۔ وہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں مثال عرض کروں، بعد میں آتا ہوں اس مطلب کی طرف بھی۔ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دنیا کی رفاہ اور آسائش کی ساری نعمتیں اس کے اندر گھر میں موجود ہیں۔ ایک میزبان کھڑا ہوا ہے اس گھر کے پاس، تین قسم کے گروہ آتے ہیں۔ ایک گروہ آتا ہے، میزبان کہتا ہے کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے کہ تم جا کر ان چیزوں سے استعمال کر سکتے ہو، تم چلے جاؤ اندر، کھاؤ پیو عیاشی کرو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خوب، اندر آتے ہیں، اپنا نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اپنی مرفہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ آتا ہے، ان کو میزبان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ خوب، سب کچھ آپ کا ہے کا مطلب کیا ہے؟ چاہو تو خود استفادہ کرو، چاہو تو کسی کو دے دو، تمہارا اختیار ہے، کیونکہ یہ مختص ہے آپ کے لیے، مالک ہیں آپ اس کے۔ تیسرا گروہ جب آتا ہے تو میزبان کہتا ہے کہ تم رک جاؤ، تم ادھر نہیں جاؤ، تم میرے لیے ہو، بس نعمتیں یا وہ چیزیں یا وہ گھر کا اس کو رہنے دو، تم میرے لیے ہو۔ خوب، جہاں پہ میں کھڑا ہوں وہاں پہ تم آ جاؤ۔ خوب، جب ایسا مقام ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ جا کر دیکھیں، آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کو کھانے پہ لگا دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے کہتے ہیں ان کو رہنے دو، آپ میرے ساتھ ہم کلام ہو، میرے ساتھ گفتگو، میرے پاس بیٹھو، بس میں آپ کا طالب ہوں اور تم میرے مطلوب ہو۔ خوب، یہ تین تعبیریں کوئی مرتبے کے اعتبار سے فرق کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں؟ دو اور دو چار کی طرح ہے نا۔ خوب، خالق کائنات نے کہا کہ بعض ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو یدخلون الجنہ، ہاں بھی ٹھیک ہے جنت میں آ جاؤ، مالک نہیں ہو، لیکن بعضوں کے لیے کہا لہم درجات عند ربہم، یا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، یعنی اجر عظیم اور مغفرت کے یہ کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی آیت بتا رہی کہ جب مغفرت کا میں مالک ہوں، اجر عظیم کا میں مالک ہوں، اجر عظیم اگر مختص ہے میرے ساتھ تو پھر میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے کہ میں جس کو چاہوں دے دوں؟ اگر یہی ہے کہ لام ملکیت یا اختصاص کا معنی دیتی ہے، تو جب خالق کائنات فرماتا ہے لہم، بعض گروہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے درجات ہیں، وہ درجات کے مالک ہیں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ درجات کسی کو دے سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہی حق شفاعت ہے۔ شفاعت کے مگر کسی ہوتے ہیں، وہ شفاعت یہی ہے، جب مالک یہ ہیں وہ جس کو چاہیں دے دیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس منزل پہ آ جاتے ہیں؟ اس لیے آپ وہ دیکھیں روایات جو بتاتی ہیں کہ شہداء، علماء،
حافظان قرآن، انبیاء، یہ کیا ہیں؟ حق شفاعت رکھتے ہیں یا نہیں؟ خوب، جب یہ حق شفاعت رکھتے ہیں، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ یدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں لہم درجات عند ربہم، بھلے، لیکن جب اس سے بھی اوپر آتا ہے کہ اصل ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے ہم درجات، یہ خود درجے ہیں۔ خود جب یہ خود درجے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری بشریت سے کہا جائے گا کہ ان کے مقامات کو طے کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ، کیونکہ درجات ان سے الگ نہیں ہیں، یہ خود درجے ہیں۔ شاہد اس میں زیارت جامعہ کبیرہ میں خوب ان پوری بشریت سے کیا کہا ہے کہ تم صراط مستقیم پہ چلو نا، سب سے کہا ہے صراط مستقیم، اور ہوتا بھی ہے کہ انسان جب صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو اپنی نجات کو فراہم کر لیتا ہے، لیکن اہل بیت کی جب بات آتی ہے تو کیا ارشاد ہوتا ہے معصوم کی طرف سے؟ انتم الصراط الاقوم، صراط اقوم تم خود ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی دین بھی تم ہو، دین کا اجر بھی تم ہو، صراط بھی تم ہو، مقصد بھی تم ہو۔ عجیب بات ہے نہیں؟ یعنی ایک ہی حقیقت کے دو رخ بیان کر دیے، کہ ایک رخ سے دیکھو تو کیا نظر آئے گا تمہیں؟ دین اور شریعت راستہ نظر آئے گا، دوسرے رخ سے دیکھو تو یہ کیا؟ یہی آپ کا مقصد ہے۔ بس راستہ اور مقصد دونوں شیء واحد بن گئے۔ ان کے لیے خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ ہم درجات عند اللہ، یہ درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ خوب اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہو نا، خوب ان کے راستے سے ہو کر جاؤ۔ خوب اگر ان کے راستے کو طے کر لیا، ان کے درجات کو طے کر لیا، خدا تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور اگر ان کے درجات کو طے نہ کیے تو خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ بس معلوم یہ ہوا ہے کہ انسان کی ضرورت دنیا میں امام کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت امام کی آخرت میں ہے، جو حیات حقیقی ہے۔ معصومہ کی زیارت میں بھی نا، بھلے اشفاعی فی الجنہ، اشفعی لنا فی الجنہ، بھلے، بس ہم درجات عند اللہ، وہ بھی یہ دو اور دو چار کی طرح آگا۔ بس تین گروہ ہوئے، ان تین گروہوں کے مقامات، اب وہ آیات آپ جا کر خود نکال لیجئے گا کہ ہم درجات ان کے لیے کیا چاہیے، لہم درجات عند ربہم کے لیے کیا چاہیے، کہ البتہ آیت سے پہلے وہ خالق کائنات نے وہ چیزیں ذکر کی کہ یہ چیزیں اگر آپ اپنائیں گے اس مقام تک آ جائیں گے، اگر اس سے بالا تر ہوئے تو ان مقامات پہ آپ آ سکتے ہیں۔ خوب یہ کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ جو قرآن میں آئے اور مستنبت ہو قرآن کا، اور استنباط کے نتیجے میں خوب بھلے جب یہ استنباط کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک ولا پیدا ہو جاتا ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ خواہش کس طرح سے پیدا ہوتی ہے؟ کہ بالآخر ان کمالات کی طرف گامزن ہو، چلے، حرکت کرے، حرکت کرے گا تو بالآخر معلن کسی دن اس حقیقت کو پا لے گا۔ من جدہ وجد، خوب بھلے جو کوشش کرے گا انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ خوب یہ ایک مطلب تھا کہ اشارہ کرنا تھا، خوب بھلے یہ کہاں سے وجود میں آئے گا؟ خوب بھلے یہ استنباط سے وجود میں آئے گا، اور بار بار ائمہ نے جو ترغیب دلائی ہے، کہا کہ یہ سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ وہ جب سب کچھ قرآن کے اندر ہے، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ غور کرو، تمہیں اب سارا پتہ چل جائے گا۔ بس اب شفاعت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انہیں آیات کا سہارا لیا جائے، جس سہارے کے بعد آپ یہ ثابت کریں کہ حق شفاعت ان کو ہے۔ نمونہ دیگر، البتہ یہ نمونہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگا تشویق پیدا ہو جائے، ولا ابھی وہ سارا بیان کرنا کا مقصد یہ نہیں کہ آج ہی سارا قرآن ہم سمجھ لیں گے، نہ توان میں ہے اور نہ فرصت ہے اتنی کہ انسان، لیکن یہ نمونے اس لیے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر رغبت پیدا ہو جائے کہ بالآخر یہ حقیقت ہے ایسی کہ جس حقیقت کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں ہے، واقعاً درست نہیں ہے۔ خوب رویہ ہمیں صحیح کرنے چاہیے قرآن کے ساتھ۔ مثلا عموماً اب اشارہ بھی ہو پہلے، عقائد کی ابحاث میں رجعت عقیدہ ہے یا نہیں ہے ہمارا؟ شیعوں کا ہے نا؟ کیا دلیل ہے رجعت پہ؟ وہ ایک آیت ہے قرآن کی۔ کون سی آیت ہے؟ حضرت 100 سال والی جو جناب عزیر کی؟ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس میں اسی ٹائپ کو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ بھی نہیں۔ خوب اب دیکھیے، یہی رجعت عقیدہ ہم نے سنا ہوا ہے، بالآخر عقائد علم کے ساتھ مبرہن ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ہے، وَإِلَّا سنی سنائی سے آج ان سے سن لی، وہ دوسرے نے آ کر کوئی اعتراض کیا تو چھوڑ بھی دیا، وہ جو سننے سے آ جائے اور کسی کے اعتراض سے چلا جائے تو وہ تو عقیدہ نہ ہوا نا۔ بھلے عقیدہ علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب بقیہ ادلہ عقلی ہے، کار نہ داریم ابھی ان سے،
قرآن کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے یہی اگر غور کیا ہوتا 2 اور 2 4 کی طرح تھا. ایک نمونہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے جو سب کے لیے, یوم نحشر من کل امت فوجن, یوم نحشر من کل امت فوجن. یوم عرض کیا تھا کہ جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو مراد کیا ہے؟ دنیا مراد نہیں ہے, آخرت مراد ہے. ٹھیک ہے, یوم نحشر ایک دن, نحشر محشور کریں گے, جمع کریں گے, من کل امت ہر امت سے کیا؟ فوجن ایک گروہ کو, سب کو نہیں. اب یہ یہاں پہ پھر ایک وہ ہے, دیکھیں آگا یہ نکرہ, کلمہ نکرہ جب سیاق نفی میں ہوتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے, یعنی سب کی نفی ہے. جب مثبت کلام میں ہو, سیاق نفی میں نہ ہو, عمومیت کا فائدہ نہیں دیتا, بعض کا فائدہ دیتا ہے, یعنی بعض ہیں اور بعض نہیں. مثال آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار, گھر میں یعنی کوئی مرد نہیں, یعنی ایک بھی نہیں ہے. خوب, لیکن ادھر سے آپ کہیں کہ فی الدار رجلون, گھر میں مرد ہے, کیا مطلب؟ یعنی سب مرد جتنے بھی ہیں سب اس میں اندر ہیں. کوئی ایک بھی ہو جائے تو بالآخر ثابت ہو جائے گا نا. مطلب خالق کائنات فرماتا ہے کہ یوم نحشر من کل امت فوجن, یعنی ایک گروہ کو ہم محشور کریں گے. وہ یہ کہاں پہ ہوگا آگا؟ اگر آپ اس سے مراد لیتے ہیں دنیا, تو دنیا میں تو حشر کی ضرورت نہیں ہے, سب موجود ہیں. محشور مانا ندارت, ایسے ہی ہے نا. خوب حشر موت کے بعد ہے, بس دنیا مراد نہیں ہے یوم نحشر سے. وہ قیامت بھی مراد نہیں ہے. کیوں؟ وہ قیامت میں جمیع بشریت محشور ہو جائے گی. مخصوص کیوں کر رہا ہے؟ خوب مخصوص کیوں کر رہے ہیں؟ ایک گروہ کو اٹھائیں گے, ایک کو نہیں اٹھائیں گے. خوب کیا بتا رہا ہے؟ بس یہ آیت نہ دنیا سے مربوط ہے نہ آخرت سے مربوط ہے. پھر کس سے مربوط ہے؟ یہی زمانہ ہے رجعت سے مربوط ہے, کہ بعض لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں, عالم برزخ کے بعد قیامت سے پہلے پھر ان کو محشور کیا جائے گا, اور یہی زمانہ رجعت ہے. ایک دوسری البتہ وہ آیات بہت زیادہ ہیں کہ مثلا پھر رجت دنیا کے اس سے نکل گئی. بھلے رجعت کا عقیدہ یعنی دنیا سے یہ جا چکے تھے, ان کی نسبت بھلے دنیا سے نکل گئے تھے نا. پلٹیں گے تو ہاں بس یہ پلٹنا یہ بتا رہا ہے. البتہ وہ آیات دوسری ہیں کہ وہاں پہ اعتراض ہوتا ہے, جیسے اعتراض کی بنیاد پہ انسان چپ ہو جاتا ہے کہ نا وہ آیات کچھ اور, اب گنجائش نہیں کہ مزید اس کی طرف اشارہ کروں. دوسرا نمونہ خود امام صادق علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. امام نے محفل علمی کے اندر زرارہ سے سوال کیا. سوال کر کے معصوم فرماتے ہیں کہ بھئی قتل اور موت میں کیا فرق ہے؟ خود 2 مفہوم ہے نا قرآن نے ذکر کیے ہیں, ایک قتل اور دوسرا موت. وہ قتل بھی موت ہے اور موت بھی موت ہے. خود کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ زرارہ نے کہا کہ مولا آپ کے معذر میں میں لب گشائی کروں یہ بی ادبی ہے. معصوم نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں کہ تم بتاؤ. زرارہ نے فرمایا کہ مولا جو ہماری زعم ناقص میں ہے وہ کیا ہے کہ قتل اور موت ان کے درمیان جو فرق ہے وہ عام خاص مطلق کا ہے. عموم خصوص مطلق کیا مطلب؟ یعنی ہر قتل موت ہے لیکن ہر موت قتل نہیں ہے. وہ جیسا انسان اور حیوان کا رابطہ ہے اسی طرح قتل اور شیریں اور گلاب جامن والے, ہاں یہ رابطہ جو ہے قتل اور موت کا عام خاص مطلق کی طرح ہے. تو امام نے فرمایا کہ نہ درست نہیں ہے, قرآن نہیں پڑھتے ہو. مگر قرآن میں کہا کہ جو عام خاص کا رابطہ رکھتی ہیں حقائق ان کو کلمہ او کے ساتھ عطف نہیں کیا جاتا. اب یہ دیکھیں امام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے استنباط کیا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں وہی جو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم نے کبھی قرآن کے اندر تطبیق کرتے ہوئے غور نہیں کیا ہے. کہ او کے ساتھ جب عطف کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر 2 متباین حقیقتوں کے درمیان عطف کیا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جاء زید او امرن تو اس مطلب عام خاص مطلق نہیں ہے, یعنی متباین ہے نا, یا یہ یا وہ ایک ہے اور تباین کا رابطہ ہے. اب
امام علیہ السلام نے کہا کہ قرآن فرماتا ہے پیغمبر اسلام کے لیے افا امتا او قتلتا انقلبتم علی اعقابکم، اے پیغمبر اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ قتل ہو جائیں تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ تم. جنگ احد کی طرف ناظر ہیں، وہ شان نزول کی طرف اشارہ نہیں ہے، صرف یہ. بس او کے ساتھ عطف کرنا خالق کائنات کا کہ پیغمبر اسلام اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ قاتل ہو جائیں تو آیا یہ دین کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں. انقلبتم علی اعقابکم، دین سے روگردان ہو جاؤ گے. یہ آیت بتاتی ہے کیا کہ قتل حقیقت ہے، موت ایک حقیقت ہے دیگر ہے، اور ان کے درمیان کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. بس قتل حقیقت دیگر، موت حقیقت دیگر، دونوں کے درمیان رابطہ کس کا ہے؟ تباین کا. اسی لیے کلمہ او کے ساتھ عطف ہوا ہے. باقی آیات بھی ہیں، میں بھی اگر اضافہ کرنا چاہوں آپ خود قرآن کے اندر ہو. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، خبردار جو قتل ہو جائے ان کو موت کے نام سے یاد نہ کرو. وہ بعض آیات کے اندر ہے کیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اصل گمان بھی نہ کرو کہ جو قتل ہو جاتے ہیں وہ ان کو موت آئی ہے. نہ، موت نہیں آئی، صرف قتل ہوئے ہیں. کبھی توجہ کی؟ اسی سے خوبصورت مطلب کا استفادہ کیا امام معصوم نے، کہا کہ جب قتل الگ حقیقت ہے، موت ایک حقیقت ہے دیگر ہے. ایک حقیقت کے بارے میں قضیہ کلیہ خالق کائنات نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا، یعنی اس سے کوئی نفس مستثنا نہیں. وہ جو قتل ہو گیا ہے ابھی اس نے موت نہیں چکھی ہے. تباین کا مطلب یہی ہے، وہ جو قتل ہو گیا اس کو موت نہیں آئی ہے. اور ادھر سے قرآن کی صراحت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. کیا ہوگا؟ کہ جو قتل ہوا ہے وہ پلٹے گا پھر موت کے ذریعے منتقل ہوگا. کا یہی رجت ہے. کہاں سے یہی رجت ہے. اور قرآن کی انہی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات ان کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. بھلے معذر عامہ میں ہوں، حقائق ملتے ہیں، واقعاً قرآن کی تہ تک انسان جاتا ہے. جن کے لیے موت ہے ان کے لیے رجت نہیں. ہاں، اب وہ اس کے لیے دیکھیں کہا جو موت کے عالم میں چلے گئے ان کے لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن وہ جو قتل کی صورت میں گئے ہیں رجت کا اس بات بل ہم رجت کے اس بات کے صدد میں ہیں. بس رجت ہے، بس وہ جو قتل ہوا ہے وہ موت کے گھاٹ نہیں گیا ہے. اور قرآن کا یہ جملہ کلیہ یعنی قضیہ کلیہ منطق کے اعتبار سے اپنی جگہ پہ محقق نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہوگا. جب یہ قضیہ ثابت نہیں ہوگا آپ مجبور ہیں کہ اس قرآن کی آیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو واپس پلٹائیں. وہ کب پلٹیں گے؟ وہ اسی عالم میں. اور یہی رجت ہے. خوب یہ اس لیے آج کی دو چار نمونے کہ بھلے ہماری توجہ رہے کہ مستنبط بن کر قرآن کے معذر میں. خوب ادب دیگر وہ کیا ہے؟ تخاطب. تخاطب کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی آپ اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھیں. مخاطب سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ ادب ششم یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے محضر میں آنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھیں. وہ کیسے مخاطب سمجھیں؟ آپ کے اندر یہ حقیقت آ جانی چاہیے کہ یہ جتنا کچھ قرآن ذکر کر رہا ہے یہ مجھ سے کر رہا ہے، یعنی بیگانے کی بات میری بات ہے جو مجھ سے کی جا رہی ہے. اور جس دن یہ رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہو جائے گا اسی دن دیکھیں ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے یا نہیں. خوب بس اگر قرآن کا مخاطب بننا ہے، سوال کیسے مخاطب بنے؟ خوب دو طرح سے لوگ ہوتے ہیں. بعض آتے ہیں قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں صرف علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی مخاطب ہیں لیکن مخاطب حقیقی نہیں ہے. دوسرا آتا ہے وہ مخاطب بنتا ہے ان صفات کو اپنا کر قرآن کے محضر میں آتا ہے. خوب اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو ہدایت ملتی ہے. بس عجیب بات، یعنی قرآن نے محروم
کسی کو نہیں رکھا ہے. تم مخاطب بن کر آؤ تمہیں ہدایت ملے گی. اگر مخاطب بن کر نہیں آؤ گے تو تمہیں معلومات ملیں گی. خوب معلومات تو مل جائیں گی لیکن ہدایت نہیں ملے گی. مثال عرض کروں, مثلا خبر آتی ہے کہ کل سے پٹرول مہنگا ہو گیا. اب یہ خبر دو آدمی سنتے ہیں, ایک وہ ہے جس کی گاڑی ہے اور ایک وہ ہے جس کی گاڑی نہیں ہے. خوب جو گاڑی نہیں رکھتا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کل کو پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا, میری جانے والا سے, میری بلا سے مہنگا ہو جائے, 10 روپے نہیں 100 روپے ہو جائے, میرے پاس وہ گاڑی ہی نہیں ہے. لیکن جس کی گاڑی ہے وہ کیا ہے, اس کو رات کو نیند ہی نہیں آتی. صحیح بات ہے. کیوں؟ بھلے جب مہنگا ہو گیا میں کیا کروں گا. رویہ دونوں کا, ایک کو معلومات ملی ہیں اور دوسرے کی زندگی پہ اثر ہوا ہے. فرق کیا ہوا ہے؟ فرق پتہ چل گیا نا کہ کسی کے پاس کچھ ہے اور اس کو جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے, اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا ہے. پھر دوسری مثال آج کل یہ ایران کے اندر یہ ہے, دیکھیں دن بدن ڈالر اوپر جا رہا ہے. اب وہ جنہوں نے سرمایہ تمان کی شکل میں رکھا ہوا ہے ان کی نیندیں حرام ہے, اور وہ جو بیچارہ بخور و نمیر کی صورت میں ہے 4,000 نہیں 5,000 ہو جائے مجھ سے کیا ہے. بھلے جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے کہتا ہو جائے, میرے پاس کون سا سرمایہ ہے. صحیح بات. اور وہ جس نے سرمایہ اتنا اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی, یہ پتہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے. کیوں؟ سب کچھ بے عین ہی ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ دو گروہوں کا اسی طرح سے ہے. قرآن ذکر کرتا ہے یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہماری بلا سے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی آیت کو اپنا مصداق سمجھیں کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا, نظر ثانی کرے گا اپنے اعمال میں. بس وہ جو مخاطب بنتا ہے قرآن کا صفات کے ذریعے اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے قرآن, اور وہ جو قرآن کو صفات کے بغیر جا کر سنتا ہے اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. یا دوسروں کے لیے پڑھتا ہے, یا دوسروں کے لیے پڑھتا ہے, بھلے دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھتا ہے. یہ عجیب ہے نا قرآن. دوسری خصوصیت قرآن دیکھیں آقا, قرآن ہمیشہ کردار پیش کرتا ہے اور اس کردار کے آئینے میں انسان سے کہتا ہے کہ اس کے اندر ڈھال کر اپنے آپ کو دیکھ. منافقین کا کردار موجود ہے, متقین کا کردار, مومنین کا کردار بھی موجود ہے. ان کے پیچھے ہم نے کچھ صفات ذکر کی ہیں, ان صفات کو دیکھو تمہارے اندر ہیں یا اگر ہیں مثبت ہیں خدا کا شکر ادا کرو, خوب اگر منفی ہیں توبہ کرو, وہیں پہ ندامت سے کام لو, پشیمانی سے کام لو. خوب پشیمانی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, ایک دن اپنے آپ کی اصلاح کرنا شروع کر دو گے. بس اگر میں اس نیت سے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ قرآن میری بات کر رہا ہے, کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہے, پھر میرے اوپر کیا اثر ہوگا. اور اگر ایک دن میں اجنبی بن کر اس قرآن کے محضر میں آیا تو پھر میری زندگی کے اندر رویہ کیا ہوگا. لہٰذا دیکھیں جو اجنبی بن کر قرآن کے محضر میں آتے ہیں وہ ایک ایک رات میں اول سے لے کے آخر تک پورا قرآن زیرو رو کر دیتے ہیں, زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ مخاطب قرآن نہیں ہے. لیکن ایک وہ ہے جو ایک آیت پڑھتا ہے رات میں لیکن پوری رات اسی آیت کے اندر مگن رہتا ہے اور آخر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ما عرفنا کا حق معرفتک, اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. اور کہا کہ اگر یہ طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو بچوں سے سیکھو. وہ ہے عموماً بعض بچوں کے اندر یہ ہے واقعیت ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے حقائق ہیں کہ جو بچوں سے سیکھنے چاہیے. ان میں سے ایک یہ, آپ اپنے گھروں میں جن کے بچے ہیں اور جن کے نہیں ہے خدا ان کو بھی اولاد نرینہ سے نعمت سے فیضیاب کریں. بچے جب کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں آقا, یہ ٹی وی پہ یا کمپیوٹر پہ جب بچے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچہ اپنے آپ کو کہاں پہ فرض کر رہا ہوتا ہے, اسی کارٹون کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حاضر پاتا ہے. اور بچے سے پوچھو کہ اگر کوئی مثبت کریکٹر بیان ہو رہا ہو تو کہتا ہے یہ میں ہوں, اور اگر کوئی منفی ہو تو کہتا نہیں میں یہ. کیوں؟ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ فرض کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. مثبت کو اپناتا ہے, منفی کو نہیں اپناتا. وہ کم از کم بچوں کی حد تک آ جاؤ. قرآن نے
نمونے مثبت بھی ذکر کیے ہیں، منفی بھی ذکر کیے ہیں. وہ جب مثبت ذکر ہوتے ہیں، اگر نہیں ہے تو خدا سے طلب کرو خدا مجھے ایسا بنا دے. اور اگر منفی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اگر نہیں خدا کی حمد کرو. اگر احیاناً وہ صفت پائی جا رہی ہے تو خالق کائنات سے دعا کرو کہ یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، اس صفت کو دور کرے. اسی لیے ائمہ طاہرین نے ذکر کیا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کے محضر میں ہو تو کیا کرو، کہا کہ جب مثبت لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہو خدا سے دعا کرو خدا مجھے ایسا بنا دے. اور جب منفی لوگوں کی صفات کا تذکرہ آتا ہے تو خدا سے دعا مانگو خدایا مجھے ایسا. یہ کون کہے گا جو اپنے آپ کو خدا کلام خدا کا مخاطب سمجھتا ہے. بس اپنے آپ کو ہم نے اگر کلام خدا کا مخاطب سمجھا اور مخاطب سمجھنے کے بعد یعنی کہ میری ہی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی بات نہیں. خوب جب میری بات ہو رہی ہے ترتیب ہے. ہاں بلے جتنی بھی آیات ہے ایک نہیں پورا قرآن ایسے ہی ہے، آسان آمنو ہو. اس پیرائے میں رکھ کر اپنی زندگی کے اندر قرآن کو تطبیق کریں کہ اس آیت کے اندر یہ تذکرہ ہو رہا ہے میں ہوں یا نہیں ہوں. بھلے انسان کو پتہ چل جاتا ہے جب آتی ہیں صفات کس کی. اور عجیب بات ہے سورہ توبہ میں ہے التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. خوب ہم نے پڑھا اور اٹھ کے چل دیے. لیکن اگر یہ سوچا ہوتا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے اس کے اندر کون سی صفت ہے جو میرے اندر موجود ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں. بھلے اس وقت زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے. وہ ایک دفعہ پہ آتا ہے مومنین کے لیے. وہ کیا مومنین؟ ان یغضوا ابصارہم، آنکھیں نیچے رکھو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ نہ کہوں کہ زید عامر کی بات ہو، نہ میری بات مجھے کہہ رہا ہے خدا. یہ کب آئے گا؟ کہا جس دن اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں گے قرآن کا اس دن سے یہ ادب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ اگر مثبت راستے پہ ہیں مزید شکر کریں گے خدا کا، اور اگر منفی پہ ہیں تو بالآخر انسان کو ندامت کا وہ اثر ملتا ہے. ندامت کے نتیجے میں انشاءاللہ خداوند عالم ایک دن توفیق دے گا کہ اس نتیجے میں انسان آ جائے گا بارگاہ الہی میں صراط مستقیم پہ آ جائے گا اور پھر دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن جائے گا. بس ادب دیگر جس کو اپنانے کی ضرورت وہ ہے قرآن کا مخاطب بننے کی کوشش کریں. جس دن ہم قرآن کا مخاطب بن گئے اس دن دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اب وہ مخاطب اگرچہ یہود ہے، اگرچہ منافق ہے، اگرچہ کافر ہے. کافر یہود منافق وہ موضوعیت نہیں رکھتے ہیں، وہ کردار ہے، وہ صفات ہیں جو صفات خالق کائنات نے بیان کی ہیں. تو مثلا خالق کائنات نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قانون کلی. وہ ہم نے کہا کہ یہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں ہے یا خالد ابن ولید کے بارے میں. ہم سے کیا مطلب؟ صحیح بات ہے، یہی زیادہ ہوتا ہے. عموماً ہماری زندگیوں سے جو قرآن باہر ہے وہ اجنبیوں کا رویہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھا. آئے قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر سے اس طرح سے اتاریں کہ گویا قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے، آپ کی بات کر رہا ہے، آپ سے ہٹ کر کسی اور کی بات نہیں ہو رہی. خوب یہ تخاطب جب آ جائے گا اسی دن سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہیں تو شاید کہتے ہیں وہ اب بس ہو گیا اور گزر گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ قیامت تک آیت زندہ رہے گی. وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ نفرین آئی ہے؟ تو یہ ناسخ منسوخ نہیں سمجھتے جبھی تو اپنے آپ کو اس میں سے خارج کرتے ہیں. اب نہ وہ کلن نوال ایسے ہی ہے، نہ یہ کہ خارج خود آپ دوسروں کی بات نہیں کریں، فقط اپنی زندگی کے اندر اگر ہم غور کرنا چاہیں. خوب مخاطب بننے کے لیے دیکھیں آقا، مخاطب بننے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ خوب زبان قرآن کو سمجھیں. کیا مطلب؟ اگر ہم مخاطب ہیں تو قرآن کی زبان کیا ہے؟ ورنہ اثر ہی نہیں ہوگا. ہاں لہجہ ابھی نہیں ابھی عرض کر، میں ایک عنوان دیا ابھی تفصیل نہیں عرض کی ہے، عرض کر دوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ سر. قرآن کی زبان دیکھیں، قرآن کی متعدد آپ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب کی زبان کو آپ جو استعمال کرتے ہیں برہان علم استدلال کی زبان ہوتی ہے. مثلا آپ نے شرح تجرید پڑھی، شرح تجرید میں کیا ہے؟ علمی زبان ہے، یعنی صغرا ہے، کبرا ہے، نتیجہ ہے، قیاس ہے، برہان ہے، جدل ہے، جو بھی ہے، یہ کیا ہے؟ علمی زبان ہے. خوب علمی زبان کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جو اس موقع پہ ہو. ٹھیک ہے، یہ علمی زبان ہے. آیا قرآن کی زبان علمی ہے؟
کہ صرف قرآن نے براہین ذکر کیے ہیں اور براہین پڑھ کے تم اٹھ کے چلے جاؤ. یہ اہم نکتہ ہے قرآن کے حوالے سے. قرآن کی زبان خطابی ہے، علمی نہیں ہے، علمی محض نہیں ہے، خطابی. خطابی زبان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے آقا؟ خطابی زبان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے خطیب کو؟ تفہیم عام کے لیے ہوتی ہے. جی. خطیب جب ممبر پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے مطلب کو مخاطبین کے ذہن میں ڈالنا ہے. علمی برہان کے ذریعے ڈالا جا سکے وہ اس کا سہارا لے گا، تمثیل کے ذریعے ہو اس کا سہارا لے گا، ماضی کی داستان ہوگی اس کا سہارا لے گا، موضع کی وجہ سے ان کے دماغ میں آتی ہے اس کا سہارا لے گا، ہاتھ کے اشارے سے بات جاتی ہے اشارہ کر دے گا، آنکھ کے اشارے کی ضرورت پڑے گی آنکھ کا اشارہ. خطابی زبان ہوتی یوں ہے. خطابی زبان میں ہونا کیا ہے؟ مطلب کو پہنچانا ہے. مطلب کو پہنچانے کے لیے ہر چیز کا سہارا لیا جا سکتا ہے، تمام وسائل سے استفادہ کرتا ہے. لہذا قرآن کی زبان علمی محض نہیں ہے، خطابی زبان ہے. خطابی زبان یعنی آپ دیکھیں برہان قائم کرتے کرتے ایک مثال بیچ میں شروع کر دیتا ہے قرآن، مثال شروع کرتے کرتے بیچ میں موعظہ آ جاتا ہے، موعظہ شروع کرتے کرتے مات کا تذکرہ کر دیتا ہے، مات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے بیچ میں منافقین کی داستان شروع ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس حقیقت کو مخاطب تک پہنچانا ہے جس ذریعے سے بھی ہو سکے، بالآخر مخاطب کی کھوپڑی میں یہ مطلب بیٹھ جائے. یہ مطلب ڈالنا ہے. اس طرح کی اگر وہ زبان ہو تو اس زبان کو کہا جاتا ہے زبان خطابی. بس قرآن کی زبان خطابی، اور خطابی زبان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ مطلب آپ کے ذہن میں ڈالنا ہے، مطلب آپ کو پہنچانا ہے. جب مطلب آپ کی زبان آپ کے ذہن میں ڈالنا ہے تو اس مطلب کو ڈالنے کے لیے ہر وسیلے کا سہارا لیا جا سکتا ہے. لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن ایک حکم بیان کر رہا ہوتا ہے بیچ میں کوئی اور سلسلہ شروع کر دیتا ہے. بھلے خطیب بھی ایسے ہی کرتا ہے، جب اس نے اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی بات کو روک کر بیچ میں ایک مثال ذکر کر دیتا ہے، مثال سے ہٹ کر ایک موعظہ کر دیتا ہے، موعظے سے ہٹ کر کبھی کسی بزرگ کا واقعہ بیان کر دیتا ہے. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب ان مخاطبین کے ذہن میں تقریب اذان کے لیے ترتیب کی وجہ سے نہیں ہے نہ، خیر ترتیب نہیں. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہوتی، ماد کی بات چل رہی ہوتی، ایک دم آ جاتے ہیں تاریخ پہ. تاریخ کی بات چل رہی ہوتی ایک دم چلے جاتے ہیں مبدا کی طرف. مبدا کی بات چل رہی ہوتی ایک دم آ جاتے ہیں کائنات شناسی کے اوپر قرآن آ جاتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ نقطہ تمہارے ذہن کے اندر بھلے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سب سے سہارا لیا جائے گا. بس علمی محض نہیں ہے کہ صغرا کبرا ہے نتیجہ لینا ہے، نہ ایسا نہیں ہے. بس مخاطب بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی زبان کو سمجھیں. قرآن کی زبان ہے خطابی، اور خطابی زبان کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کیا کہ ہر چیز کا سہارا لے کر مخاطب کے ذہن میں ایک مطلب ڈالنا ہے. اور دوسری مشکل خطابی زبان کی کیا ہوتی ہے؟ خطابی زبان کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. یہ ایک اہم نکتہ ہے جس سے سب غافل ہیں. خطابی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا خطیب جب ممبر پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زبان کا بھی استعمال کرتا ہے، ہاتھ کا بھی استعمال کرتا ہے، آنکھ کا بھی استعمال کرتا ہے، جسم کا بھی، اتار چڑھاؤ لہجے کا، ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں. خوب وہ جو ترجمہ کر رہا تھا وہ صرف کس کا کرتا ہے؟ صرف الفاظ کا ترجمہ کرتا ہے. باقی چیزیں جو مطلب کو سمجھانے میں دخیل تھی وہ کیا ہے؟ جو سارے ماحول ہے وہ تو نہیں تھا. جب وہ نہیں تو پھر ترجمہ تم کر رہے ہو تو ناقص کر رہے ہو. خوب اب کون کرے گا؟ جو سارے ادوار پر حاوی ہو، مسلط ہو، وہ یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کس ماحول میں آیا ہے، کس لہجے میں آیا ہے، کس لہجے کے لیے کون سا رخ اپنایا ہے. اب اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے، وہ قرآن کا ترجمہ کرے. ہم فقط الفاظ سن کر قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور مشکل بھی یہیں سے ہوتی. البتہ نمونہ تھا ایک دو کہ میں عرض کرتا کہ انشاءاللہ کل اسی کو ادامہ دیں گے، اور انشاءاللہ وہ ترجمے کے عنوان سے ہم کن آیات کا ترجمہ کس طرح سے کریں، وہ ماحول میں آنے کی ضرورت ہے. خطابی زبان کو سمجھنے کے بعد اس ماحول میں آئے تاکہ بعد میں پتہ چلے کہ اس حقیقت میں ہم دوسری زبان میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.